سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. کسی طرح کی بات میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ نہیں چلے گا. آپ کم از کم 40 دن تک کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے, مطلب بالکل کوئی جھوٹ نہیں. شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ قرآن مجید بائبل مقدس کی تصدیق کرتا ہے. الفاظ بائبل نہیں لکھا ہوا, لیکن قرآن اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتا ہے, اور بائبل مقدس قرآن کی تصدیق کرتی ہے. قرآن بھی لفظ بائبل مقدس میں نہیں ہے, لیکن جو نبیوں کی پہچان اور نبیوں کے کام جو وہ دنیا میں آ کے کیا کرتے تھے, تو اس حساب سے بائبل مقدس قرآن کی بھی تصدیق کرتی ہے. اور میں نے اس ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا کہ بھئی مسلمان جو ہیں ان کا ذکر اس سے پہلے کی کتابوں میں موجود ہے, تو مسلمانوں کا نام بھی بائبل مقدس میں نام سے تو نہیں ہے, لیکن ان کے جو کام ہیں, جو وہ کام کریں گے, جیسے ان کا نام رکھا جانا وغیرہ وغیرہ, یہ قرآن میں سے ہمیں مل جاتا ہے جو بائبل مقدس میں خدا نے ارشاد فرمائے ہیں. اگر کوئی شخص صرف ان کتابوں کو اس طرح پڑھے کہ بھئی یہ صرف ایک کتاب ہے, بس ریلیجن کی کتاب ہے یا ثواب کی خاطر پڑھ رہا ہو, تو اس میں اس کا کوئی خاص چیز اس کو نہیں ملنے والی. وہ جس حالت میں ہے انسان اسی حالت میں ہی ہو سکتا ہے رہے, اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ خدا نے کیا کیا ارشاد فرمائے ہیں تاکہ ان پہ عمل کیا جائے, تو اس طرح انسان کے اندر کافی ساری تبدیلیاں آئیں گی, اور وہ اپنے اندر کافی ساری تبدیلیوں کو جو ہے نا بدلاؤ اپنے جسم میں پیدا کرے گا, کیونکہ اس کو خدا کی طرف سے حکم مل رہے ہوں گے اور وہ ضرور اس کی طرف رجوع کرے گا, کیونکہ وہ اس چیز کے پیچھے چل رہا ہے, اس کو ڈھونڈنا چاہتا ہے, اس کو دیکھنا چاہتا ہے, اس پر عمل کرنا چاہتا ہے. یعنی بائبل مقدس اور قرآن مجید میں اگر کوئی چیز خاص ایسی آپ دیکھیں کہ آپ کی طرف خدا کی مدد آئے, خدا آپ کی رہنمائی فرمائے, تو آپ کو اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لانی ہوں گی. سب سے پہلی جو بات ہم دیکھیں گے کہ بھی وہ کون سی تبدیلی ہے جو انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ خدا اس کی مدد فرمائے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. کسی طرح کی بات میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ نہیں چلے گا. آپ کم از کم 40 دن تک کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے, مطلب بالکل کوئی جھوٹ نہیں. چھوٹے سے چھوٹے جھوٹ کی مثال میں آپ کو اگر دینا چاہوں تو وہ اس طرح ہوگی کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کہہ رہی ہے بچے سو جا, وہ نہیں سو رہا, ماں تنگ ہو جاتی ہے, وہ اس کو ڈرانے کے لیے کہہ دے گی کہ بھئی باہر ڈوگی آیا ہے. مطلب ہمارے یہاں پر بچوں کو ڈرانے کے لیے زیادہ تر مائیں اس طرح کہتی ہیں ڈوگی آ جائے گا, بلی آ جائے گی, کیٹ آ جائے گی, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی باتیں ڈرانے کے لیے بچے کو, تو یہ بھی جھوٹ میں شامل ہوں گی, اس کا سچائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس جھوٹ سے بھی آپ نے پرہیز رکھنا ہے. تو یہ تو ہو گیا چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ, اور اس کو بھی اپنے اندر سے گم کرنا ہے. کم از کم 40 دن تک اگر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے, کوئی بھی نہیں بولیں گے, تو پھر ہو سکتا ہے خدا آپ پر نظر کرے اور آپ کی زندگی کے اندر کچھ تبدیلیاں آپ کو نظر آنی شروع ہو جائیں گی. لیکن صرف جھوٹ سے ہی اگر آپ جھوٹ نہیں بول رہے تو اس سے ہی کام نہیں چلے گا, کچھ تھوڑا آگے بڑھنا پڑے گا. اس میں یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کسی شخص کی امانت اگر آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے, کوئی آپ کو چیز مل جاتی ہے, یا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کسی کی امانت ہے جس میں وہ چیز جو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے وہ آپ کو ایسی لگ رہی ہے کہ بھی آپ کو اس کو واپس نہیں کرنا چاہیے, آپ کو وہ بہت اچھی لگ رہی ہے, لیکن وہ آپ کی نہیں ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں سے ایک تنکا بھی اپنے پاس نہیں رکھنا, کچھ بھی, بھلے
وہ اتنی زبردست چیز ہی کیوں نہ ہو کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ چیز آپ کے پاس آ جائے تو آپ پوری زندگی جو ہے آرام سے گزار سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس میں سے ایک دن کا بھی نہیں لینا، اور جیسی چیز آپ کے پاس پڑی ہے ویسی کی ویسی آپ نے اگلے بندے تک جس کی وہ چیز ہے امانت کے طور پہ آپ کے پاس آئی ہے تو آپ اس تک پہنچا دیں۔ اگر آپ کو کوئی راستے میں کوئی چیز مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو بھی آپ نے اس کو واپس اس کے مالک تک پوری کوشش کرنی ہے کہ پہنچ جائے، اور اگر آپ نہیں پہنچا سکتے تو کسی غریب بندے اور اللہ کے آگے دعا کر کے اس کو دے دیں، تاکہ کیونکہ وہ چیز آپ کی نہیں ہے، وہ کس کی گم ہوئی ہے اس تک پہنچ جائے، سب سے بہترین بات ہے۔ پوری کوشش کریں، اگر وہ پیسہ نہیں ہے، کوئی اور ایسی چیز ہے کہ جو اس کی ضرورت کی ہے، تو یہ آپ کی کوشش پہ منحصر ہے کہ بھی آپ کس طرح اس تک پہنچاتے ہیں۔ اس کو آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، کسی صورت نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ کو خدا کے نزدیک کریں گی اور آپ کے پاس غائبانہ مدد آئے گی، کیونکہ لوگوں نے اس کو گم کر دیا ہے۔ تو میری ویڈیو بنانے کا ایک خاص مقصد یہ بھی ہے کہ آپ اس پہ غور کریں، اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کریں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں خدا کی مدد آپ کے پاس کافی ساری مل سکتی ہے آپ کو۔ الحمدللہ میں نے اپنے اوپر اس کا پریکٹیکل کر کے دیکھا ہوا ہے، اور انصاف آپ نے کرنا ہے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں آپ سے کبھی زندگی میں کچھ ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے اور دوسرا آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس انصاف کرنے کا اختیار ہے، تو آپ کبھی بھی کسی صورت پہ، چاہے آپ کا رشتہ دار دشمن بن جائے یا کوئی بھی ایسا معاملہ پیش آئے آپ کو جس سے آپ کا دل ڈر رہا ہو کہ بھئی آپ نے اپنے رشتہ دار کی مدد ہی کرنی ہے، آپ نے انصاف اگر کیا تو آپ کا رشتہ دار آپ سے دور ہو جائے گا اور لوگ باتیں کریں گے، تو آپ نے اس معاملے میں اس جگہ سے بھاگنا بھی نہیں ہے اور انصاف ہی کرنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رشتہ دار خواہ کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہو، آخرکار سب نے مر جانا ہے اور سب نے اپنے خالق کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس سے آپ ڈر رہے ہیں کہ وہ کھو نہ جائے، وہ چیز آپ سے گم نہ ہو جائے، وہ رشتہ داری آپ کی ٹوٹ نہ جائے، وہ پھر بھی ایک نہ ایک دن جانی ہی ہے آپ سے، آپ اس کو ہمیشہ کے لیے پکڑ کر نہیں رکھ سکتے، تو وہ آپ سے جائے گی۔ تو بائبل مقدس کو پڑھ کر اور قرآن مجید کو پڑھ کر آپ نے اگر سیدھے راستے کو ڈھونڈنے کے لیے کوشش کی ہے بائبل مقدس سے اور قرآن سے، تو آپ کو ان چیزوں کا بہت ہی خیال کرنا پڑے گا۔ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اور لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کرنی ہے۔ یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو ہم عام طور پہ اپنی زندگی میں بھول چکے ہیں، اپنی زندگی میں ان کو کھو چکے ہیں۔ ہمیں کوئی بھی چیز اگر مل جاتی ہے، عام طور پہ میں دیکھتا ہوں تو لوگوں میں ایسی باتیں بن چکی ہیں کہ وہ اس چیز کو واپس نہیں کرتے اور جھوٹ اس طرح بول دیتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ اور یہ تو چھوٹا جھوٹ میں نے آپ کو بتایا، اب میں آپ کو ایک بڑے جھوٹ کی طرف ایک ایسا جھوٹ آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو کسی صورت کسی وجہ سے نہیں بولنا چاہیے، لیکن یہ بھی عام طور پر بولا جا رہا ہے۔ جب بھی آپ اپنے خالق کے بارے میں کوئی بات کریں، یعنی خدا کے بارے میں کوئی بات کریں، تو آپ کو اس کا معلوم نہ ہو کہ کیا یہ بات خدا نے فرمائی ہے یا نہیں فرمائی، یعنی آپ کو اس کا معلوم نہیں ہے، لیکن آپ نے لوگوں سے سنی ہوئی ہے کہ بھئی اللہ پاک نے یہ فرمایا یا خدا نے اس طرح کوئی بات کہی تھی، تو آپ نے کتاب میں تو نہیں پڑھی یا یعنی نہ بائبل مقدس میں پڑھی ہے اور نہ قرآن مجید میں پڑھی ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں سے اس کا ذکر اسی طرح کر لیتے ہیں کہ جیسے آپ کو اس کی تصدیق ہے اور آپ وہ خدا کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو بھی آپ کی طرف خدا کی مدد، خدا آپ کی رہنمائی نہیں فرمائے گا۔ اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے جب بھی آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور اپنے خالق کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ کو تصدیق ہوئی نہیں کہ اس نے اس طرح فرمایا بھی ہے کہ نہیں، لیکن آپ نے اس کو منہ سے نکال دیا ہے، تو یہ بہت پریشانی والی بات ہے۔ خدا کی طرف سے آپ کو بالکل مدد نہیں ملے گی، کسی کی طرح کی بھی نہیں ملے گی، بلکہ پہلا جھوٹ جو تھا اس طرح کا خدا کا نام لے کر بولا گیا تھا،
وہ شیطان نے بولا تھا، ابلیس نے۔ خدا کا نام لے کر جھوٹ بولنے کی عادت سب سے پہلے ابلیس نے شروع کی تھی۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جن کو آپ نے بنیادی طور پہ اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، یعنی گناہ، ظلم، زیادتی، بے انصافی کی باتوں سے آپ نے بچنا ہے اور انصاف کرنا ہے اور سچ بولنا ہے اور امانت واپس کرنی ہے پوری کی پوری۔ تو یہ کچھ خاص باتیں ہیں آپ کو جو بائبل مقدس اور قرآن مجید کو سمجھنے میں، اور اس کے اوپر خدا کی مدد آپ کو ضرور ملے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ آپ نے ایک ایسے رستے کو پکڑا ہے۔ خاص طور پہ یہ جو جھوٹ نہ بولنے والا جو رستہ ہے، خاص طور پہ مطلب باقی بھی ٹھیک ہیں، لیکن جو جھوٹ نہ بولنے والا رستہ ہے، یہ آپ کو زیادہ کر خدا کے قریب لے جائے گا جلدی سے، کیونکہ خدا اس کو پسند فرماتا ہے۔ سچ بولنا خدا کو پسند ہے، اور خدا نے ابھی تک جتنی بھی باتیں کی اپنی کتابوں میں، بائبل مقدس میں، قرآن مجید میں، وہ سب سچ پہ مبنی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھیں گے تو ہمیں وہاں سے ملے گا کہ کس طرح ہم پہچان سکیں گے کہ اسلام سچا دین ہے یا نہیں۔ ہم یہ کس طرح جان سکتے ہیں کہ اسلام واقعی میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے کہ نہیں۔ تو 40 دن کا آپ نے پہلے جھوٹ نہیں بولنا، اور پھر میری اس بات کو جو ہے نا آپ نے اپنے ذہن نشین کر لینا ہے۔ کچھ باتیں جو خدا نے مستقبل میں آنے والے کچھ لوگوں کے بارے میں بتائی تھی بائبل مقدس میں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور میرے پاس ایک کمپیوٹر کی اسکرین ہے جس میں اب آپ کو وہ سارا کچھ باتیں بتاؤں گا جو خدا نے ارشاد فرمائی تھیں۔ تو چلتے ہیں کمپیوٹر کی اسکرین کی طرف۔ جی تو ہم پہنچ چکے ہیں اپنی کمپیوٹر کی اسکرین پہ۔ یہ ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے ورڈ پروجیکٹ۔ اس میں انجیل مقدس ہے، اور ان کے پاس تقریباً 35 زبانوں کا ترجمہ ہے بائبل مقدس کا۔ تو ہمیں تو اردو چاہیے، تو اردو میں آ جاتے ہیں ہم یسایہ نبی کی کتاب، اور اس کے چیپٹر نمبر، باب نمبر ہے 65، اور اس کی آیت نمبر ہے 15 اور 16۔ آیت نمبر 15 اور 16 کو میں پڑھوں گا، آپ لوگ اس کو دیکھیں۔ اور تم اپنا نام میرے برگزیدوں کی لعنت کے لیے چھوڑ جاؤ گے۔ خداوند خدا تم کو قتل کرے گا اور اپنے بندوں کو ایک دوسرے نام سے بلائے گا، یہاں تک کہ جو کوئی روئے زمین پر اپنے لیے دعائے خیر کرے خدائے برحق کے نام سے کرے گا، اور جو کوئی زمین میں قسم کھائے خدائے برحق کے نام سے کھائے گا، کیونکہ گزشتہ مصیبتیں فراموش ہو گئیں اور وہ میری نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ تو میں نے ان 2 آیات کو لیا ہے، اور اس میں کچھ پیشن گوئی یسایہ نبی کی زبان سے خدا تعالیٰ بلواتا ہے۔ تو ہم اس میں کچھ چیزوں کو دیکھیں گے کہ کیا وہ مسلمانوں کے ساتھ پوری ہو رہی ہے یا مسیحی لوگوں کے ساتھ پوری ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف انہی 2 مذاہب کو ہی دیکھیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہودیوں کے بعد صرف 2 ہی قومیں ایسی بنی ہیں جن کے پاس کتاب موجود ہے، یعنی قرآن اور نیا عہد نامہ بائبل مقدس میں سے۔ تو سب سے پہلے میں یہ دیکھوں گا کہ اس میں جو یہ لعنت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور تم اپنا نام میرے برگزیدوں کی لعنت کے لیے چھوڑ جاؤ گے، یہاں پر وہ کچھ نافرمان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کو خدا نے کہا ہے کہ تم اپنا نام میرے برگزیدوں کی لعنت کے لیے چھوڑ جاؤ گے۔ تو جو یہ لعنت کا لفظ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کن پر آتا ہے۔ کبھی بھی کوئی مسیحی
یہودیوں پہ لعنت نہیں کرے گا کبھی بھی۔ تو اگر میں یہ دیکھوں کہ یہاں پر جو جملہ لکھا ہوا ہے وہ کیا یہودیوں کے بارے میں ہے یا اور کسی کے بارے میں ہے، تو یسایہ نبی حقیقت میں تو یہودیوں سے ہی بات کر رہے تھے۔ تو ہم دیکھیں گے کیا یہ لعنت کا جو ذکر ہے کیا مسلمانوں میں یہودیوں پہ کوئی لعنت کرتا ہے یا مسیحیوں میں سے کوئی یہودیوں پہ لعنت کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید کی سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 88۔ تو لعنت کا بیان دیکھنے کے لیے میرے پاس ہے قرآن مجید جس میں لعنت کا بیان موجود ہے، اور وہ کن لوگوں کے لیے ہے یہ آپ کو آیت سن کر پتہ لگ جائے گا۔ تو آپ نے بائبل مقدس کی آیات کو سنی تو اس میں خدا کن کو ارشاد فرما رہا تھا کہ وہ اپنا نام اپنے برگزیدوں کی لعنت کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تو پہلے میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں اس کا جواب۔ خدا کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، پس یہ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے ہمیشہ کافر پر فتح مانگا کرتے تھے، تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے، پس کافروں پر اللہ کی لعنت۔ اس میں 2 جگہ پر لعنت کا بیان تھا، وہ آپ نے دیکھ لیا ہے، اور بائبل مقدس میں سے آپ نے دیکھا کہ لعنت کن پہ کی جائے گی، اور قرآن میں آپ نے دیکھا کہ لعنت کن پر ہو رہی ہے۔ اب چلتے ہیں ان آیات سے آگے۔ اب قرآن مجید کی سورت نمبر 4 اور اس کی آیت نمبر 46 میں بھی ایک مقام پر لعنت کا بیان ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کس پر لعنت کی جا رہی ہے۔ خدا کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اور یہ جو یہودی ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور سنیے نہ سنوائے جاؤ، اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں تان کی راہ سے تم سے گفتگو کے وقت رائنا کہتے ہیں۔ اور اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، اور صرف اسمع اور رائنا کی جگہ انظر نہ کہتے، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور یہ بات بھی بہت درست ہوتی، لیکن خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی لعنت کا بیان ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کن پر لعنت کی جا رہی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں قرآن کی سورت نمبر 5 آیت نمبر 64 میں۔ خدا کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اور یہود کہتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہو، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح اور جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور یہ کتاب جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے، ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار اور بڑھے گا، اور ہم نے ان کے باہم عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا۔ یہ جب لڑائی کے لیے آگ جلاتے ہیں خدا اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی لعنت کا بیان تھا اس آیت میں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لعنت کن پر کی جا رہی ہے، اور آپ نے بائبل مقدس میں سے بھی پڑھ لیا ہے کہ وہاں پر لعنت کا بیان کن کو سنایا جا رہا تھا۔ اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ بائبل مقدس میں سے اگر کوئی لعنت کرے تو وہ کن پر جاتی ہے۔ اگر بائبل مقدس کے نئے عہد نامے میں کسی مقام کے اوپر کوئی لعنت یہودیوں پر جا رہی ہے تو اپنے علماء سے، مسیحی علماء سے ضرور اس کا پوچھ لیجئے گا۔ ایک مسیحی کبھی بھی کسی یہودی پر لعنت نہیں کرے گا اور نہ اسے بتایا جائے گا، بلکہ بائبل مقدس میں
यूँ लिखा हुआ है नए अहदनामे में। ये रोमियो की किताब है नए अहदनामे में, बाब नंबर 12 आयत नंबर 14। जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, लानत ना करो। तो आपने देखा, क्योंकि उस वक्त के मसीही लोगों को यहूदी ही सता रहे थे, तो उनके लिए लानत ना करने का कहा गया था। जाते जाते मैं एक बात और ज़रूर करना चाहूँगा, बजुज़ इसके कि उन लोगों पर लानत की जाती जिनके बारे में बाइबल मुक़द्दस में खुदा ने यसाया नबी की किताब में इरशाद फरमाया था। नए अहदनामे में तो कुछ और ही मुझे देखने को मिला है। ये गलीतियों की किताब है, बाब नंबर 3 आयत नंबर 13 में, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। तो हकीकत में फ़ैसला आपने ही खुद करना है। मेरा तो काम था कि आपको खुदा की बातों, जो खुदा के अहकाम बाइबल मुक़द्दस में लिखे हुए हैं और कुरान में लिखे हुए हैं, वो आपको बताऊं। और आप अब चेक कर सकते हैं कि ये एक पेशन गोई मसीहियों पे ज़्यादा पूरी हो रही है या मुसलमानों पर, जो कि बाइबल मुक़द्दस में यसाया नबी की बाबत कही गई थी और बाइबल मुक़द्दस में आज भी लिखी हुई है। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, तो मैं चाहता हूं कि अब इसे ख़त्म करें इस आज की वीडियो को। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको जो इन आयात में यसाया नबी की बाब 65 में जो बातें बताई गई थी उनके मज़ीद तफसील करूँगा कि ये कौन सी कौम थी, ये कौन से लोग हैं फ्यूचर में आने वाले जिनके बारे में खुदा ताला इरशाद फरमा रहा था यसाया नबी की ज़ुबान से। तो लानत का बयान हो चुका है, अगली वीडियो में इंशाल्लाह कसम का बयान होगा कि जो लोग कसम खाएंगे वो कौन से हो सकते हैं, वो कौन सी कौम है जिसको मतलब जो कसम खाती है। और दूसरा नाम खुदा पाक इन आयात में फरमा रहा था कि दूसरा नाम रखेगा अपने लोगों का, वो लोग कौन से हैं। उसके अलावा बरगुज़ीदा लोग, दुआए खैर का करना। तो इस तरह के कुछ बयानात हैं जो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में इस पे बात होगी। जाते जाते एक आयत कुरान मजीद की सामने स्क्रीन पे लगाऊंगा, वो आप ज़रूर पढ़िएगा। अस्सलाम वालेकुम।